اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما
الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ اس فرش عزا پر بی بی سیدہ تشریف لاتی ہیں اور یہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے انتہائی فخر کی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے. ہم ان کی بارگاہ میں قاری ندیم صاحب کے لیے ہم سب مل کر دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم کو روح و صحت رکھے اور ان کو آگے بھی اسی طرح سے اعلیٰ مرتبات ادا ہوتے رہیں. آمین. اور اسی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے سجاد لکھنوی صاحب سے بصد ادب التجا کرتے ہیں. آپ کئی کتابوں کے دیوان بھی شائع ہو چکے ہیں آپ کے اور استاد شاعروں میں شمار ہے آپ کا لکھنؤ کے, اور گنے چنے حضرات جو اب اچھی زبان استعمال کرتے ہیں لکھنؤ کی ان میں آپ سر فہرست لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں. سجاد لکھنوی صاحب, ایک نعرہ سلوا سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں. چوتھے امام کے حوالے سے چار مصرے پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ قید ہونا رہ معبود میں ہے عز و شرف, قید ہونا رہ معبود میں ہے عز و شرف, حق کی تشہیر بھی عظمت کا سبب ٹھہری ہے, حق کی تشہیر بھی عظمت کا سبب ٹھہری ہے. تم پنہا سکتے ہو معصوم کو بیڑی لیکن, تم پنہا سکتے ہو معصوم کو بیڑی لیکن بوئے گل حلقہ زنجیر میں کب ٹھہری ہے, بوئے گل حلقہ زنجیر میں کب ٹھہری ہے.
بوئے گل حلقہ زنجیر میں کب ٹھہری ہے. ایک سلام کے چند اشعار، ایک درود ارشاد فرما دیں آپ. چونکہ مرحومین کے لیے مجلس ہے تو 4 مصرے اور پیش کر دوں کہ سب جسے کائنات کہتے ہیں، سب جسے کائنات کہتے ہیں، ہم اسے بے ثبات کہتے ہیں. سب جسے کائنات کہتے ہیں، ہم اسے بے ثبات کہتے ہیں. کربلا ہے ہمارے پیش نظر، موت کو ہم حیات کہتے ہیں. کربلا ہے ہمارے پیش نظر، موت کو ہم حیات کہتے ہیں. سلام پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ حیات و موت کا انسان کی آخر فلسفہ کیا ہے. حیات و موت کا انسان کی آخر فلسفہ کیا ہے. سمجھنے کے لیے سمجھو پیام کربلا کیا ہے. سمجھنے کے لیے سمجھو پیام کربلا کیا ہے. سرے نیزہ تلاوت کر رہا ہے فرق شبیری. سرے نیزہ تلاوت کر رہا ہے فرق شبیری. سمجھ میں آ گیا ہوگا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. صلی اللہ محمد محمد کہ سرے نیزہ تلاوت کر رہا ہے فرق شبیری. سمجھ میں آ گیا ہوگا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. اور رضائے آل پیغمبر سے واقف ہو اگر انسان، رضائے آل پیغمبر سے واقف ہو اگر انسان، سمجھ میں آئے گا بندے کے مرضی خدا کیا ہے. سمجھ میں آئے گا بندے کے مرضی خدا کیا ہے. وہ ہے اس مصرے میں مفہوم صدائے ارجعی گویا. ہے اس مصرے میں مفہوم صدائے ارجعی گویا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہے اس مصرے میں مفہوم صدائے ارجعی گویا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. او علی جیسا تیرے جیسوں کی بیعت کر نہیں سکتا. علی جیسا تیرے جیسوں کی بیعت کر نہیں سکتا. تو پھر طالب بیعت تجھے آخر ہوا کیا ہے. تو پھر اے طالب بیعت تجھے آخر ہوا کیا ہے. پھر اور یہ شعر خاص طور سے اہل علم کا مجمع ہے کہ یہ جیتے جی بتا سکتا نہیں کوئی بجز قاسم. یہ جیتے جی بتا سکتا نہیں کوئی بجز قاسم. جو راہ حق میں موت آئے تو اس کا ذائقہ کیا ہے. جو راہ حق میں موت آئے تو اس کا ذائقہ کیا ہے. ایک ذرا سی تشریح کر دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو میں نے 14 معصومین میں شامل کر کے 15واں کر دیا ہے. لیکن 2 طرح کی فضیلتیں ہوتی ہیں. ایک وہبی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے. ایک کسبی ہوتی ہے جو انسان خود حاصل کرتا ہے. شعر سماعت فرما لے بھائی کہ جو محفوظ خطا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. اب بچے کو بھی معصوم کہتے ہیں. جو محفوظ خطا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. تو پھر عباس کی عصمت کے منکر کو ہوا کیا ہے. جو محفوظ خطا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. تو پھر عباس کی منکر کو، تو پھر عباس کی عصمت کے منکر کو ہوا کیا ہے. انہیں معصوم عالم نے خود اپنا پسر مانا.
انہیں معصوم عالم نے خود اپنا پسر مانا، ثبوت عصمت عباس اب اس سے بڑا کیا ہے؟ ثبوت عصمت عباس اب اس سے بڑا کیا ہے؟ اور جہاد کربلا کے واسطے تخلیق ہے ان کی، جہاد کربلا کے واسطے تخلیق ہے ان کی۔ دل عباس سے پوچھو کہ ارمان وغا کیا ہے، دل عباس سے پوچھو کہ ارمان وغا کیا ہے۔ اور جہاد سیف کے بدلے جہاد نفس کرتے ہیں، جہاد سیف کے بدلے جہاد نفس کرتے ہیں۔ جری کو علم تھا شبیر کی اس دم رضا کیا ہے، جری کو علم تھا شبیر کی اس دم رضا کیا ہے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرے لیے ہے، آپ حضرات کے لیے نہیں ہے، کہ زمانہ سیرت عباس پر خود کو اگر تولے، زمانہ سیرت عباس پر خود کو اگر تولے، سمجھ میں آئے گا در اصل میزان وفا کیا ہے۔ زمانہ سیرت عباس پر خود کو اگر تولے، سمجھ میں آئے گا در اصل میزان وفا کیا ہے۔ وہ آتش کا امتحان سجاد دینا تھا انہیں ورنہ، آتش کا امتحان سجاد دینا تھا انہیں ورنہ، سمندر در پا آ جاتا۔ یہ نہر القمہ کیا ہے؟ آتش کا امتحان سجاد دینا تھا انہیں ورنہ، سمندر در پا آ جاتا یہ نہر القمہ۔ حضرات، سجاد لکھنوی صاحب آپ کے سامنے ابھی اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ سیدہ اعلامیان کے بارگاہ میں ان کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ باقی رکھے، اور اسی طرح اپنے رواں دواں رہیں اپنے کلام کے سلسلے میں۔ اور ایک تھوڑی سی گستاخی میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اچھا نہیں لگتا، سجاد لکھنوی صاحب ہمارے بڑے محترم شاعروں میں ہیں، لیکن میرے پاس ابھی ایک صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ میں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں، میں بھی اپنی حاضری درج کرانا چاہتا ہوں، تو میں کمیل زیدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں 2-3 منٹ میں اپنا کلام پیش کر کے اور بی بی سیدہ سے ثواب حاصل کریں۔ ساری جنات میں خدائے ازلی لکھا ہے، ساری جنات میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، سبز پاتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، ساری جنات میں صلوات۔ یا کمیل صاحب، پروردگار عالم آپ کو بھی نوازیں، عزت و آبرو میں اضافہ کریں، اور سیدہ عالمیان آپ کو اس کا حق ثواب کا ضرور عطا فرمائیں۔ اور اس سے قبل کہ ہمارے سامنے خطیب انقلاب تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں، مرحومین کے ناموں کا اعلان، صرف ان کا نام اور بنتے یا ابن جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مولانا سے اجازت چاہوں گا
اور ان کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بعد میں اس کا موقع نہیں مل پاتا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ معصومہ عالم کی موجودگی میں اور بارگاہ میں موجود رہتے ہوئے ان مرحومین کے لیے اصال ثواب کریں سورہ فاتحہ پڑھ کے۔ یہ پہلا نام ہے حبیب حسین صاحب، حبیب حسین موسوی ابن پروفیسر یوسف حسین موسوی۔ ہم کس کے کیا رشتہ دار ہیں یہ سب چھوڑ رہے ہیں، صرف مرحومین کے نام لے رہے ہیں۔ اور محترمہ کاظمی حسین نقوی بنت محمد صالح حسینی، محمد رضی ابن محمد نقی، محمد عسکری رفیق ابن ڈاکٹر رفیق حسین، لیٹ نصرت جہاں بنت مجاور حسین، ہدایت حسین صاحب، سید راحت حسین ابن سید راحت حسین، لیٹ رئیس فاطمہ بنت ابو جعفر، ایس ہاشم عباس رضوی ابن ایس عباس حسین رضوی، مہجبین بنت سید کلب مصطفیٰ، ایس زوار حسین رضوی ابن ایس مہدی حسین رضوی، سیدہ اقبال فاطمہ بنت سید مجاور حسین، مرتضیٰ علی خان ابن سردار علی خان، ایس محمد صفدر علی ابن سید حیدر علی، لیٹ عنایت الزہرا بنت سید محمد احمد، محمد میاں رضوی جن کا ابھی بس 10 دن بھی نہیں ہوئے، ابھی انتقال ہوا تھا، کازمین میں رہتے تھے، وہ اس بزم کے ممبر تھے، اور محمد میاں رضوی ابن مجاور حسین رضوی۔ یہ 16 حضرات ہیں جو ہمارے بیچ اب نہیں ہیں، ہمیں اس کا بے حد افسوس ہے۔ ہم سب بارگاہ الہی میں ان کے لیے دعا گو رہیں گے اور اصال ثواب کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اور امام ہمارے اور سیدہ عالمیان ہماری اس دعا کو قبولیت عطا فرمائے اور ان کے حق میں دعا ہم لوگوں کی قبول کرتے ہوئے ان کے درجات بلند کریں۔ اور اسی کے ساتھ مزید اصال ثواب کے لیے اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے ہم زحمت دیتے ہیں۔ اس مجلس کو 2-3 مرتبہ خطاب کر چکے ہیں خطیب انقلاب سید عباس ارشاد تو مومنین کے اصال مجلس ہے، اور آج آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی شب شہادت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا ان دونوں نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پیغمبر نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا علی،
انتا وشیتو کا ہم الفائزون، کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ دیکھیے پیغمبر کی ایک حدیث میں جہاں پیغمبر نے مولا علی سے تمسک رکھنے والے، ان کے پیروان، ان کے چاہنے والوں کی کامیابی کا اعلان کیا ہے، وہیں خود پیغمبر اسلام نے مولا علی کے لیے بھی کامیابی کی بشارت و کامیابی کا اعلان فرمایا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک طبقہ مسلسل جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے کم کر کے پیش کرنے کی کوشش میں لگا رہا اور آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ کچھ افراد ہیں جو ظاہر تو جناب امیر کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے، لیکن باطناً وہ ایک اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ صاحب دینی معاملوں میں تو مولا علی کا کوئی جواب نہیں ہے، قرآن کے معاملے میں اور نماز کے معاملے میں اور عبادت کے معاملے میں اور تقوی کے معاملے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن معاذ اللہ دنیاوی اعتبار سے مولا علی کو وہ کامیابی نہیں ملی جو ان کے مخالفین کو ملی۔ مولا علی کو اکثریت کی حمایت حاصل نہیں تھی، ان کے پاس تاج و تخت نہیں تھا، ان کے پاس ویسی حکومت اور ویسا اقتدار نہیں تھا جیسے دوسروں کے پاس تھا۔ تو معاذ اللہ دینی معاملوں میں تو مولا علی کامیاب ہیں، مگر دنیاوی اعتبار سے مولا کائنات کو کامیابی نہیں ملی۔ چنانچہ محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ جو مشہور ترین کتاب تھی، جس میں یہ دعویٰ تھا کہ ہم عقیدہ تشیع کو اور ملت تشیع کو اس کتاب کے ذریعے باطل قرار دیں گے، جس کا بڑے بڑے ہمارے جید علماء نے مختلف کتابوں کے ذریعے جواب دیا۔ چنانچہ مفتی محمد قلی صاحب نے تشہید المتائن کے ذریعے، حامد حسین کنتوری نے ابقات الانوار کے ذریعے اور خود غفرہ معاف صاحب نے بھی بہترین اور لاجواب کتاب کے ذریعے اس کا جواب دیا۔ تو اس تحفہ اثنا عشری میں انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا، ایک باب قائم کیا، اور اس میں معاذ اللہ مولا کائنات میں انہوں نے اپنے تئیں کچھ کمیاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں سے ایک یہ کہ معاذ اللہ مولا علی کو دنیاوی طور پہ کامیابی نہیں ملی۔ دینی معاملوں میں وہ کامیاب رہے، مگر دنیاوی اعتبار سے وہ ایک صلوات پڑھنے محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھنے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد، کہ معاذ اللہ خاکم بدہن نقل کفر نباشت، دنیاوی اعتبار سے مولا کو کامیابی نہیں ملی۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، کامیابی کہتے کسے ہیں؟ میں ایک بہت آسان مثال پیش کرتا ہوں کہ میں مجالس کو خطاب کرتا ہوں۔ اگر آپ کبھی غور کیجئے تو میرا مجلس پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اگر میرا مجالس کو خطاب کرنے کا مقصد حصول شہرت ہے، اگر میرا مجلس پڑھنے کا مقصد حصول نام و نمود ہے، اگر میرا مجلس پڑھنے کا مقصد حصول دولت دنیا ہے، یعنی اگر میں مجلس اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے پہچان لیں، مجھے عزت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، لوگ بڑھ بڑھ کے مجھے سلام کریں، میرا زیادہ سے زیادہ احترام ہو، میری مجلس کی تعریف ہو، میری خطابت کی توصیف ہو، اگر میں مجلس اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے شہرت مل جائے، اگر میں مجلس اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے دولت دنیا مل جائے، تو مجلس پڑھنے کے بعد اگر کوئی مجھے سلام نہ کرے تو میں ناکام کہلاؤں گا، اگر کوئی میرا احترام نہ کرے تو میں ناکام کہلاؤں گا، اگر لوگ مجھے نہ پہچانے تو میں ناکام کہلاؤں گا۔ کب؟ جب میرا مجلس پڑھنے کا مقصد شہرت ہو، جب میرا مجلس پڑھنے کا مقصد نام و نمود ہو۔ لیکن اگر میرا مجلس پڑھنے کا مقصد ترویج حق ہے، اگر میرا مجلس پڑھنے کا مقصد تبلیغ ولایت جناب امیر ہے، اگر میرا مجلس پڑھنے کا مطلب ترویج حق زہرا ہے، تو مجلس پڑھنے کے بعد کوئی عزت کرے نہ کرے، کوئی احترام کرے نہ کرے، کوئی مصافحہ کرے نہ کرے، کوئی مجھے پہچانے نہ پہچانے، اگر میں حق زہرا پڑھ کے چلا جاؤں تو یہ ہے کامیابی، اگر میں تبلیغ ولایت علی کر کے چلا جاؤں تو یہ ہے کامیابی۔ اس کا مطلب کامیابی کا انحصار مجمع کی خوشنودگی پر نہیں ہوتا ہے، مقصد کی حصول یابی پر ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے، تو مولا علی کا کہاں مقصد یہ تھا کہ مجھے حکومت مل جائے، مجھے تخت مل جائے، مجھے تاج مل جائے، مجھے اکثریت کی حمایت مل جائے۔ مولا علی کا مقصد ہے قیام عدالت، مولا علی کا مقصد ہے حفاظت وحدت،
مولا علی کا مقصد ہے ترویج شرافت، مولا علی کا مقصد ہے ترویج شریعت، مولا علی کا مقصد ہے کہ زمین پر کعبہ باقی رہے، مولا علی کا مقصد ہے کہ قرآن پہ عمل ہوتا رہے، مولا علی کا مقصد ہے کہ نمازوں کی صفیں موجود رہیں، مولا علی کا مقصد ہے کہ روزے دار روزے کی طرف متوجہ رہیں، مولا علی کا مقصد تھا اقیم الصلاۃ، مولا علی کا مقصد تھا آتوا الزکوٰۃ، مولا علی کا مقصد ہے کہ نماز قائم رہے، زکوٰۃ جاری رہے، شریعت کے اوپر عمل ہوتا رہے، قرآن کے احکام کے اوپر عمل ہوتا رہے۔ تو مولا علی کا مقصد عزیز و تخت و تاج نہیں ہے، مولا علی کا مقصد حکومت و اقتدار نہیں ہے، مولا علی کا مقصد اکثریت کی حمایت حاصل کرنا نہیں ہے، مولا علی کا مقصد ہے کعبہ، مولا علی کا مقصد ہے قرآن، مولا علی کا مقصد ہے شرافت، مولا علی کا مقصد ہے عدالت، مولا علی کا مقصد ہے شریعت۔ تو اب دنیا یہ نہ دیکھے کہ مولا علی کے دروازے پر تاج و تخت ہے کہ نہیں، دیکھا جائے کہ آج سینہ زمین پر خانہ کعبہ ہے کہ نہیں، گھر گھر میں قرآن ہے کہ نہیں، مسجدوں میں نمازی ہیں کہ نہیں، اللہ اکبر کی آوازیں ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں یہ اللہ اکبر کی آواز صرف اللہ کی کبریائی کا اعلان نہیں ہے، یہ بھی مولا علی کی کامیابی کا اعلان ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزو کامیابی کا مقصد ہے کہ مقصد حاصل ہوا کہ نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے جو معیار بنائے ہیں وہ اور ہیں، اور جو سماج نے معیار بنائے ہیں وہ اور ہیں۔ قرآن نے جو اسٹینڈرڈ دیا ہے وہ اور ہے، اور سماج نے بہت سی باتوں کے لیے جو اسٹینڈرڈ قائم کیے ہیں وہ اور ہے۔ کامیابی کے لیے سماج نے یہ معیار بنایا ہے کہ جس کے پاس تخت و تاج ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس حکومت ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس دولت دنیا ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس کثرت دینار و درہم ہو وہ کامیاب ہے۔ قرآن کا معیار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ معیار تبدیل ہو چکے ہیں۔ معیار قرآن میں جو کامیابی کا معیار ہے وہ اور ہے، اور سماج میں جو کامیابی کا معیار ہے وہ اور ہے۔ ابھی آپ سجاد صاحب لکھنوی سے شعر سن رہے تھے کہ عصمت کے حوالے سے انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ بھائی لفظ معصوم، تو اگر آپ لفظ معصوم پر غور کیجئے تو قرآن میں جو عصمت کا معیار ہے وہ اور ہے، قرآن جن کو معصوم کہتا ہے وہ اور ہے، اور سماج نے جن کو معصوم کہا ہے وہ اور ہیں۔ لفظ ایک ہے لیکن لفظ معصوم کے لیے قرآن کا معیار اور ہے اور سماج کا معیار اور ہے۔ بھائی سماج میں بچے بھی، ابھی آپ اشارہ سنا تھا آپ نے، بچوں کو بھی معصوم کہا جاتا ہے، بے شعور بچے، ناسمجھ بچے۔ ہم آپ اپنے سماج میں ان بچوں کو جو بے شعور ہوتے ہیں، جو عقل سے محروم ہوتے ہیں، ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچتے، ان کو بھی معصوم کہتے ہیں۔ تو ہم جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں تو کس سبب سے کہتے ہیں؟ تو بچے معصوم اس لیے نہیں کہلاتے کہ ان سے خطا نہیں ہوتی ہے، بچے معصوم اس لیے نہیں کہلاتے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ بھائی بچوں سے خطائیں بھی ہوتی ہیں مگر معصوم کہلاتے ہیں، بچوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں مگر معصوم کہلاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب خطا کر رہے ہیں تو معصوم کیوں؟ جب غلطیاں کر رہے ہیں تو معصوم کیوں؟ تو بچوں کو معصوم اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ خطا سے محفوظ ہیں، بچوں کو معصوم اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ غلطیوں سے دور ہیں، انہیں معصوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خطا و غلطی اس لیے کرتے ہیں کہ ابھی عقل سے دور ہیں، ہمارے یہاں ابھی وہ ناسمجھ ہیں، ابھی وہ عقل سے محروم ہیں۔ تو سماج ان کو معصوم کہتا ہے جن سے عقل دور ہوتی ہے، اور قرآن انہیں معصوم کہتا ہے جن سے رجس دور ہوتا ہے۔ انکم الرجسا، بھائی قرآن میں عصمت کا معیار کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات اور پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دیکھیں بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا، اس کے بعد بھی ابھی شکو پیلس میں مجلس پڑھنا، حضور میاں تشریف فرما ہے۔ بھائی قرآن میں جو عصمت کا معیار ہے انکم الرجسا، قرآن ان کو معصوم کہتا ہے جن سے رجس دور ہے، جن سے نجاست دور ہے۔ بچوں سے جن کو ہم معصوم کہتے ہیں وہ نجاست سے دور نہیں ہوتے۔ بھائی سب سے زیادہ امکان نجاست بچوں ہی میں پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ رجس کا امکان بچوں ہی میں پایا جاتا ہے، مگر انہیں معصوم کہتے ہیں۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ بچے نجاست سے دور نہیں ہوتے،
انشاءاللہ اس لفظ کی اور اس جملے کی قدر کیجیے گا۔ اسی لیے اگر ہمارا معصوم بچہ مصلی پر بیٹھ جائے تو فوراً مصلی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب اسی سے سمجھیے جو مصلی سے ہٹا دیا جائے وہ سماج والا معصوم ہے، اور جو سجدے کے عالم میں پیٹھ پر بٹھا لیا جائے تو قرآن والا معصوم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں سب سے بڑی پرابلم اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ الگ الگ ہو گئے۔ قرآن کا معیار اور ہے، سماج کا معیار اور ہے۔ سماج میں بات کر رہا تھا کامیابی کی۔ سماج میں کامیابی کا کیا معیار ہے؟ تو جب دو دشمنوں میں جنگ ہوتی ہے، جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، جب دو دشمن لشکر کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، تو سماج میں ان میں کامیابی کا معیار کیا بنایا ہے؟ بہت توجہ سنیے گا۔ تو سماج میں میدان جنگ کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جو اپنے دشمنوں کے سر اڑا دے وہ کامیاب، جو میدان کو لاشوں سے سجا دے وہ کامیاب، جو میدان قتال میں خون کی ندیاں بہا دے وہ کامیاب۔ بھائی سماج نے کامیابی کا معیار یہ بنایا کہ میدان جنگ میں جو مقتل میں خون کے دریا بہائے وہ کامیاب، جو زیادہ سے زیادہ سر کاٹے وہ کامیاب، جو مقتل کو لاشوں سے سجا دے وہ کامیاب۔ بھائی کم ہی صحیح مگر پڑھے لکھے ماشاءاللہ افراد تشریف فرمائیں، بیٹھ جاؤ بیٹا، ابھی ہم لے لیں گے، ضرورت ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سماج میں کیا معیار ہے؟ پھر سے عرض کرتا ہوں کہ جو دشمنوں کا سر اڑائے وہ کامیاب، جو میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہائے وہ کامیاب۔ لیکن آپ قرآن سے پوچھئے کہ قرآن میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تو قرآن میں 114 سورے ہیں، اور قرآن میں ایک سورے کا نام ہے سورہ فتح۔ بھائی جس کو آئیے سبتین بھائی ادھر تشریف لے آئیں، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل۔ ارے جناب والا اس کی ضرورت نہیں، رہنے دیجیے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب میری طرف متوجہ رہیے، آپ بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ فتح، جسے ہم اپنی زبان میں کامیابی کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں فتح کہتے ہیں۔ کامیابی کو فتح کہتے ہیں اور کامیاب ہونے والے کو فاتح کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے مولا حسین کو کہتے ہیں فاتح کربلا۔ تو فاتح کہتے ہیں کامیاب کو اور فتح کہتے ہیں کامیابی کو۔ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ فتح، جیسے سورہ نور کا مطلب نور والا سورہ، سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان والا سورہ، ویسے ہی سورہ فتح کا مطلب ہے کامیابی والا سورہ۔ اس سورے کا مطلب ہے کامیابی والا سورہ۔ اب پڑھے لکھے لوگ اگر خود پڑھ چکے ہوں گے تو خود آپ تصدیق کیجئے، ورنہ علماء سے پوچھئے کہ یہ سورہ فتح کس جنگ کے بعد نازل ہوا؟ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا، یا جنگ احد کے بعد نازل ہوا، یہ جنگ خندق کے بعد نازل ہوا، یا جنگ خیبر کے بعد نازل ہوا؟ تو تمام علماء ملت مسلمہ کے تمام علماء متفق ہیں کہ یہ سورہ فتح کسی جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا ہے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ پیغمبر و مشرکوں میں ایک صلح ہوئی تھی جس کا نام ہے صلح حدیبیہ، یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا۔ عجیب بات ہے، جہاں لوہے کی تلواریں چلیں وہاں کامیابی والا سورہ نہیں آیا، جہاں لکڑی کا قلم چلا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہتے کہ آج شب کی مناسبت سے میں پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ سنیے گا، وہاں سورہ فتح نازل ہوا۔ بھائی صلح حدیبیہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں حج کر رہا ہوں۔ پیغمبر حج کے ارادے سے مدینے سے نکلے، مکے کے بارڈر پر دشمنوں نے راستہ روکا۔ اب قریب تھا کہ تلواریں چلیں، اب قریب تھا کہ خون بہے، اب قریب تھا کہ سر کٹیں، اب قریب تھا کہ لاشیں گریں۔ خدا کا حکم آیا کہ میرے نبی جنگ نہ کیجیے گا، آپ صلح کیجئے۔ اس صلح کا نام تاریخ نے لکھا صلح حدیبیہ۔ اور پھر سورہ فتح نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتح لکا فتح مبینہ۔ سورہ فتح کی پہلی آیت کہ اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی عطا کی اور کھلی ہوئی کامیابی، ہم نے آپ کو فتح عطا کی اور کھلی ہوئی فتح۔ پوری توجہ سنیے گا بھائی، پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتح لکا فتح مبینہ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی عطا کی۔ میں بارگاہ خدا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ یہاں پر کامیابی کی بشارت کا کیا مطلب ہے؟
تلواریں تو چلی نہیں، کامیابی کیسی؟ خون تو بہا نہیں، کامیابی کیسی؟ لاشیں تو گری نہیں، کامیابی کیسی؟ بھائی صلح حدیبیہ میں تلوار چلی نہیں، خون بہا نہیں، لاشیں گری نہیں، کامیابی کیسی؟ آواز آئے گی قرآن کی نظر سے سمجھو کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ نگاہ قدرت میں دشمنوں کا سر اڑانے کا نام کامیابی نہیں ہے، حق کے سامنے ان کا سر جھکانے کا نام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس آپ متوجہ ہو گئے، ان کا سر جھکانے کا نام کامیابی ہے۔ اب آیت ایک ہے اور لفظ فتح 2 بار آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتح لکا فتح مبینہ، کہ نبی ہم نے آپ کو فتح عطا کی۔ آئیے جناب علی طاہر صاحب تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے آج کی شب شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور صلوات سے مولا حسن کی ایک حدیث کا ایک بڑا خاص رشتہ ہے۔ وہ رشتہ یہ کہ ایک شخص مولا حسن کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مرض نسیان ہو گیا ہے۔ نسیان کہتے ہیں بھولنے کی بیماری کو، نسیان کہتے ہیں۔ حافظہ کمزور ہو جائے تو یہ مرض نسیان کہلاتا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ مرض نسیان کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب دل پر ایک بہت مہین سی پرت آ جاتی ہے، لیئر آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اور یہ مرض نسیان ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ نے مرض کا سبب بتایا ہے، اب اس کی دوا بھی بتائیے، نسیان کا علاج کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہم پر صلوات۔ فرمایا جو صبح سے شام پر کثرت صلوات پڑھتا ہے، جو مسلسل اٹھتے بیٹھتے صلوات پڑھتا ہے، اس کا حافظہ کمزور نہیں ہوتا، اسے نسیان نہیں ہوتا۔ اب مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ نہیں کہ جو صلوات بھیجے جب اسے نسیان نہیں ہوتا تو جس پر صلوات بھیجے اسے ہذیان کہاں سے ہو جائے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سنیے گا عزیزو، انا فتح لکا فتح مبینہ، اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی عطا کی اور کھلی ہوئی کامیابی۔ آیت ایک ہے، لفظ فتح 2 بار آیا۔ آیت ایک ہے، لفظ فتح 2 بار آیا۔ میں کہوں گا پالنے والے، ایک آیت میں یہ لفظ فتح 2 بار کیوں آیا؟ آواز آئے گی تاریخ کا آئینہ دیکھو۔ بھائی تاریخ میں صلح بھی ایک نہیں ہے، صلح بھی 2 ہیں۔ ایک صلح حدیبیہ ہے، ایک صلح حسن مجتبیٰ ہے۔ تو چونکہ تاریخ میں صلح 2 ہیں، لہذا لفظ فتح بھی 2 بار آیا کہ جو نبی اور مشرکوں میں ہو اسے بھی صلح نہ سمجھنا، فتح سمجھنا، اور جو امام حسن و منافقوں میں ہو اسے بھی صلح نہ سمجھنا، فتح مبین سمجھنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں دونوں میں بڑی مماثلت ہے، صلح حدیبیہ اور صلح حسن مجتبیٰ۔ آج دونوں کی شہادت کی شب ہے۔ صلح امام حسن اور صلح حدیبیہ میں بڑی مماثلت ہے، اور خود مولا حسن میں اور رسول خدا میں بڑی مشابہت ہے۔ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا حسن اور مولا حسین 2 ہو کے بھی ایک تھے، ان معنی میں کہ دونوں شبیہ رسول تھے۔ جب امام حسن بیٹھے رہتے تھے تو دور سے دیکھنے والا اور قریب سے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب مولا حسین چلتے تھے تو دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ رسول خدا چل رہے ہیں۔ مولا حسن میں تو اتنی شباہت رسول تھی کہ محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھ کو ہی دیکھا۔ نبی فرماتے ہیں میری شکل میں کوئی ملک اور کوئی جنات نہیں آ سکتا، اگر کسی نے مجھ کو دیکھا تو مجھ ہی کو دیکھا۔ بھائی بہت سے لوگ نبی کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، اب آج کل تو ایک صاحب نے یزید کو خواب میں دیکھ لیا ہے۔ جیسا آئینہ ہوتا ہے ویسی شکلیں نظر آتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سنیں پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے مجھ کو دیکھا تو مجھ ہی کو دیکھا ہے۔ تو جب پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد بہت سے لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے ہم کو یہ بشارت دی ہے، انہوں نے ہم کو یہ نوید دی ہے۔
تو اب کیسے معلوم کیا جائے کہ خواب دیکھنے والے نے واقعی رسول کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ تو لوگ پوچھتے تھے کہ تم نے رسول خدا کو خواب میں کیسے دیکھا، کیا حلیہ تھا، کیا صورت تھی؟ تو اگر کہنے والے سے پوچھا جاتا تھا کہ تم نے رسول خدا کو کیسا دیکھا، تو اگر وہ کہتا تھا امام حسن جیسا دیکھا تو سچا مانا جاتا تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو عزیزوں، بڑی مشابہت ہے امام حسن اور رسول خدا میں۔ ویسے ہی صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن مجتبی، جب پیغمبر نے صلح کی تو اس پر بھی اعتراض ہوا، جب مولا حسن نے صلح کی تو اس پر بھی اعتراض ہوا، جب نبی نے صلح کی تو نبوت پر شک کیا گیا، جب امام حسن نے صلح کی تو امامت پر شک کیا گیا۔ اور آنے والے نے امام حسن سے کہا کہ آپ تو امام برحق ہیں، آپ تو من اللہ امام ہیں، آپ نے امام برحق ہوتے ہوئے اس سے صلح کیوں کر لی؟ تو امام حسن مسکرائے کہ تو نے کیا کہہ کے مجھے خطاب کیا، کیا کہہ کے ایڈریس کیا؟ کہ میں نے آپ کو امام کہا۔ کہ تو مجھے امام مانتا ہے؟ کہ ہاں امام مانتا ہوں۔ کہ تو جب امام مانتا ہے تو چاہے میں صلح کروں چاہے جنگ کروں۔ یہاں اعتراض کا کون سا موقع؟ بھائی دیکھیں، قانون تسلیم امامت سمجھایا کہ جب امام کو امام مان لینا تو تسلیم کرنا، فعل امام پر تنقید نہ کرنا۔ بہت توجہ سنیے گا، بہت اہم بات ہے۔ امام حسن سے اس نے کہا کہ آپ نے صلح کیوں کر لی؟ تو امام حسن نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کب پڑھا ہے؟ کہ قرآن میں ایک واقعہ ہے جناب خضر پیغمبر اور جناب موسیٰ پیغمبر کا، وہ واقعہ تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت یاد ہے۔ کہا وہ واقعہ سنا، وہ واقعہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا واقعہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی مجھ سے زیادہ صاحب علم مجھے ملے، جس کے علم سے میں استفادہ کروں، جس کے علم سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ تو اللہ نے جناب خضر پیغمبر کو جناب موسیٰ کے پاس بھیجا اور جناب خضر و موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ تو جناب خضر نے کہا کہ اے کلیم اللہ، آپ میرے ساتھ رہیے گا، مگر ایک شرط یہ ہے کہ میرے افعال پر اعتراض نہ کیجیے گا، میرے کاموں پر تنقید نہ کیجیے گا۔ لیجئے، موسیٰ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے افعال پر تنقید نہ کروں گا۔ اور جناب خضر و موسیٰ سفر کرتے کرتے ایک ایسے گاؤں، ایک ایسی بستی میں پہنچے کہ اہل بستی نے حق میزبانی نہیں ادا کیا اور دونوں کی شان میں گستاخیاں کی۔ پوری رات دونوں کھلے آسمان کی چھت کے نیچے سوئے۔ جب سورج نکلا اور خضر و موسیٰ اس گاؤں سے نکلنے لگے تو جناب خضر کی نظر پڑی کہ ایک دیوار ہے، ایک گھر کی دیوار جو اب اور تب ٹوٹ کے گرنے والی ہے۔ تو فوراً جناب خضر آگے بڑھے اور گرتی ہوئی دیوار کو درست کر دیا، اس کی مرمت کر دی، اس کی ریپیرنگ کر دی۔ جیسے ہی جناب خضر نے دیوار کو ریپیئر کیا، ویسے ہی جناب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ حضرت ان گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا اور آپ ان کے گھر کی دیوار کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ آواز دی اور موسیٰ آپ اپنا وعدہ فراموش کر رہے ہیں، اور جو فرمائیے گا کہ آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ نے ہاتھ جوڑے کہ اب اگلی منزل پر اعتراض نہ ہوگا۔ لیکن پھر راستے میں ایک دریا پڑا، پوری توجہ سنیے گا، جس میں بہت سی کشتیاں تھیں۔ ایک بالکل نئی کشتی، جناب خضر نے اس کشتی میں سوراخ کیا، اسے ناقص کیا، اسے بیکار بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے تو کشتی چلنے کے قابل نہیں ہوتی۔ جیسے ہی جناب خضر نے اس کشتی میں سوراخ کیا، جناب موسیٰ نے دوسرا اعتراض کیا کہ حضرت بالکل نئی کشتی کو آپ نے بیکار کر دیا۔ جناب خضر نے کہا کہ اور آپ نے پھر مجھ پہ اعتراض کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد آل احمد۔ بھائی سفر کی منزل آگے تھی، ایک چھوٹا سا بچہ ایک میدان میں دوڑ رہا تھا۔ جناب خضر نے آگے بڑھ کے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب جناب موسیٰ کے ہونٹوں سے چیخیں نکل پڑیں کہ حضرت وہ جو دو باتیں تھیں وہ اور، لیکن اب یہ جو کام کیا یہ ناقابل برداشت ہے۔ آواز دی جناب خضر نے کہ موسیٰ اب آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ۔ آپ کا ظرف میرا علم برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ فرمائیے گا، آپ کا ظرف میرے علم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔
مگر چلتے چلتے میرے افعال کے اسباب بھی سن لیں۔ میں نے جو ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کی تو وہ گاؤں والوں پر احسان نہیں کیا، اس دیوار کے اندر کچھ یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہے جو ابھی کم سن ہیں۔ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ باہر آ جاتا، گاؤں والے اس کو لوٹ لیتے، یتیم اپنے حق سے محروم ہو جاتے۔ میں نے اہل قریہ پر احسان نہیں کیا ہے، دیوار کی مرمت کر کے معصوموں کے حق کا تحفظ کیا ہے۔ میں نے ان بچوں کے حق کا تحفظ کیا ہے کہ وہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا، اس کا سبب یہ ہے کہ کل ایک ظالم بادشاہ آئے گا جو سب کی کشتیاں لوٹ کے لے جائے گا۔ یہ کشتی جس میں میں نے سوراخ کیا، یہ ایک بہت غریب ملاح کی ہے۔ میں نے سوراخ اس لیے کیا کہ بادشاہ اسے بیکار سمجھ کے چھوڑ جائے اور ملاح اس کی مرمت کرائے اور پھر سے اس کے لیے ذریعہ آمدنی بن جائے۔ وہ جو میں نے بچے کو قتل کیا، اس کا سبب یہ تھا کہ میرے علم میں ہے کہ وہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ پر ظلم کرے گا، اپنے ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنے گا۔ میں نے اسے قتل کر کے اللہ سے دعا کی کہ میری نیکیوں کے بدلے میں ایک نیک بیٹا عطا کر دے، ایک صالح بیٹا عطا کر دے۔ جیسے ہی امام حسن کے صحابی نے امام حسن کے سامنے یہ واقعہ دہرایا تو امام حسن نے کہا یہ بتاؤ کہ خضر کا عمل غلط تھا یا موسیٰ کے اعتراض نامناسب؟ پوری توجہ سنیے گا، خضر کا عمل غلط کہ موسیٰ کے اعتراض نامناسب؟ کہ حضرت موسیٰ خضر کا عمل غلط نہیں تھا، موسیٰ کے اعتراض نامناسب تھے۔ کا سبب یہ ہے کہ موسیٰ نے خضر کا عمل دیکھا، عمل کے پیچھے چھپا ہوا سبب نہیں دیکھا، ریزن نہیں دیکھا۔ کہ خضر نے موسیٰ نے خضر کا عمل دیکھا لیکن عمل خضر کے پیچھے چھپا ہوا سبب نہیں دیکھا۔ امام حسن نے کہا اور تم نے بھی میری صلح دیکھی، صلح کے پیچھے کی وجہ نہیں دیکھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، بہت غور طلب بات ہے اور بہت اہم بات ہے، گفتگو تمام ہونے کو ہے۔ مولا حسن نے کہا تم نے بھی ہماری صلح دیکھی، صلح کے پیچھے چھپا ہوا سبب نہیں دیکھا، وجہ نہیں دیکھی۔ پھر امام حسن نے جو وجہ بیان کی ہمارے تمام علماء نے لکھی ہیں، بہت سی وجوہات ہیں جو سب سے خاص وجہ ہیں۔ امام حسن نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے دشمن سے صلح نہ کرتے تو روئے زمین پر ہمارا ایک بھی شیعہ زندہ نہ رہ جاتا۔ اس کا مطلب امام حسن نے جو صلح کی ہے وہ اپنے لیے نہیں کی، اپنوں کے لیے کی ہے، اپنوں کے لیے کی ہے۔ اپنے شیعوں کی جان بچانے کے لیے امام حسن نے صلح کی۔ اب پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، اگر آپ کو دور امام حسن کے کچھ شیعوں کے نام یاد ہوں تو آپ بتائیے، یا میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امام حسن کے دور میں وہ کون شیعہ تھے جن کو صلح کے ذریعے امام حسن نے محفوظ کیا۔ تاریخ کیا لکھتی ہے؟ تو تاریخ لکھتی ہے کہ دور امام حسن کے شیعوں میں جناب حبیب ابن مظاہر بھی تھے، ابو شاصع کندی بھی تھے، ابو ثمامہ سیداوی بھی تھے، عابس شاکری بھی تھے، شوذب عابسی بھی تھے، جناب سعید بھی تھے، جناب جون بھی تھے، مالک ابن انس بھی تھے، نافع ابن ہلال ابن نافع بھی تھے۔ امام حسن نے صلح کر کے جناب حبیب ابن مظاہر کو بچایا، ابو ثمامہ کو بچایا، ابو شاصع کو بچایا، عابس شاکری کو بچایا، شوذب عابسی کو بچایا، ہلال ابن نافع کو بچایا۔ امام حسن نے کہا تھا نا شیعوں کے تحفظ کے لیے، تو امام حسن نے صلح کے ذریعے ان شیعوں کو بچایا۔ اب تاریخ کا آئینہ دیکھیے، امام حسن نے جن شیعوں کو بچایا وہی کربلا میں 10 محرم کو نظر آئے۔ بھائی حبیب ابن مظاہر کربلا میں موجود، ابو شاصع کربلا میں موجود، ابو ثمامہ کربلا میں موجود، عابس شاکری کربلا میں موجود، شوذب عابسی کربلا میں موجود، سعید و جون کربلا میں موجود، مالک ابن انس کربلا میں موجود۔ یہی شیعہ جن کو امام حسن نے صلح کے ذریعے تحفظ دیا، یہی 10 محرم کو مولا حسین کے ساتھ نظر آئے۔ مجھے کہنے دیجئے کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو شیعہ تھے وہ امام حسین کے
بنائے ہوئے شیعہ نہیں تھے، امام حسن کے بچائے ہوئے شیعہ تھے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآل۔ غور فرمایا آپ نے مولا حسن کے، لاؤ دے دو بیٹا ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآل۔ وہ مولا حسن کے بچائے ہوئے شیعہ تھے۔ اب جو لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ صاحب امام حسین نے تو جنگ کی اور مولا حسن نے صلح کی، تو ان کا عمل اور تھا، ان کا عمل اور تھا۔ دونوں کا عمل ظاہر اور تھا، لیکن دونوں کے اعمال کا مقصد ایک تھا۔ امام حسن کی صلح کو دنیا یوں سمجھے کہ اگر کربلا نصرت حسین کے آسمان کا نام ہے، اگر کربلا تحفظ دین کے فلک کا نام ہے، تو امام حسن کی صلح اس نصرت کے آسمان تک پہنچنے کے زینے کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھائی کربلا کی تمہید مولا حسن نے تیار کی۔ وہ جو مولا حسین تک ناصران دین پر ناصران شریعت پہنچے ہیں، ان کو امام حسن نے صلح کے ذریعے محفوظ کیا ہے۔ بعضیزوں آج کی شب وفات رسول خدا بھی ہے اور شب شہادت امام حسن مجتبیٰ بھی ہے۔ مولا حسن کی صلح وہ زینہ ہے، وہ ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے حبیب ابن مظاہر ہوں یا عابس شاکری ہوں یا شوذب عابسی ہوں، یہ مولا حسین تک پہنچے تھے۔ ورنہ کربلا میں مولا حسین ہوتے، ان کے شیعہ نہ ہوتے۔ جیسے کہ امام حسن نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میں صلح نہ کرتا تو روح زمین پر ایک بھی شیعہ باقی نہ رہ جاتا۔ یہ جو 72 آج آپ سنتے ہیں 72، تو ان 72 کے پیچھے مولا حسن کی صلح کار فرما ہے۔ امام حسن کی صلح کے ذریعے یہ آسمان نصرت حسین تیار ہوا ہے۔ اور صلح حدیبیہ رسول خدا سے منسوب، صلح امام حسن مجتبیٰ امام حسن سے منسوب ہے۔ اسے بھی فتح کہا گیا ہے، اسے بھی فتح مبین کہا گیا ہے۔ بڑی مناسبت اور بڑی مشابہت ہے۔ میں نے عرض کیا شباہت میں بھی امام حسن رسول خدا جیسے ہیں، صلحوں میں بھی امام حسن رسول خدا کے جیسے ہیں۔ اسی لیے شہادت کا دن بھی وہی ملا جو رسول خدا کا دن ہے۔ 28 صفر ہی کو پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے ہیں، وہ 28 صفر ہی کو ہمارے آپ کے دوسرے امام مولا حسن مجتبیٰ اس دنیا سے گئے۔ یہ اسی شہادت کی شب ہے، آج ہی کی شب تھی۔ شاید یہی وقت تھا کہ پیغمبر اسلام نے مولا علی سے وصیتیں کرنا شروع کی کہ دیکھو یا علی، میرے بعد ایسے ایسے ظلم ہوں گے، دیکھو میری بیٹی کی پسلیاں توڑی جائیں گی، دیکھو سیدہ کے گھر کا دروازہ جلایا جائے گا، دیکھو میرا نواسہ محسن مارا جائے گا، دیکھو تمہارے گلے میں رسی باندھی جائے گی، دیکھو تمہارا حق چھینا جائے گا، لیکن یا علی تلوار نہ نکالنا، تلوار نہ نکالنا۔ دیکھیں اس بات کو بھی سنیے گا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب مولا علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، مولا علی کا حق چھنا تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ تو پیغمبر نے مولا علی کو وصیت کی تھی۔ وصیت حکم قرآن ہے کہ جب دنیا سے جانے لگو، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ اب بچنے کا کوئی امکان نہیں، اب انتقال ہونے والا ہے، تو حکم ہے کہ وصیت کر کے جاؤ۔ وصیت کرنا قرآن کا حکم ہے۔ جو وصیت کرے تو وصیت کرنا عامل قرآن ہونے کی دلیل ہے، اور جسے وصیت کی جائے اس کو وصی کہا جاتا ہے۔ یہ جو وصی بنائے یہ وصیت سے بنائے۔ کوئی شخص اپنے بڑے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے تو وصیت کی بنیاد پر وصی ہوتا ہے۔ اور ہم مولا علی کی جب گواہی دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ۔ دو گواہیاں ہوتی ہے گواہی میں، ایک گواہی یہ کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور دوسری گواہی کیا کہ یہ نبی کے وصی ہیں۔ وصی کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ نبی نے ان سے وصیتیں کی، اور وصی پر وصیتوں پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ وصی پر وصیتوں پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب نبی نے وصیت کی تھی کہ اے علی تلوار نہ نکالنا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مولا علی نے تلوار کیوں نہ نکالی، تو خیبر و خندق میں تلوار اس لیے نکالی کہ اللہ کے ولی تھے۔ نبی کے بعد تلوار اس لیے نہیں نکالی کہ نبی کے وصی تھے۔ اللہ اکبر۔
بھائی اگر وہ تلوار نکال لیتے تو اللہ کے ولی ہونا ثابت ہوتا، لیکن نبی کا وصی ہونا ثابت نہیں ہوتا کہ تلوار نہ نکالیے گا، یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ آج ہی کی تاریخ حسن مجتبیٰ کو زہر دیا جائے گا، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا، بڑی معتبر روایت ہے کہ یا علی کفن بازار سے نہ لائیے گا، یا علی کفن بازار سے نہ لائیے گا، ہمارے لیے اللہ نے جنت سے کفن بھیجے ہیں۔ اور یہ کہے کہ نبی نے اشارہ کیا تو دیکھا ایک صندوق میں جنت کے کفن رکھے ہوئے تھے۔ نبی نے کہا یا علی یہ کفن نکالیے، مولا علی نے کفن باہر نکالے تو نبی نے ایک کفن اپنے سینے پر رکھا، آواز دی یا علی یہ کفن مجھے پہنانا۔ ایک اور کفن نکالا، روتی ہوئی بیٹی کی طرف دیکھا، آواز دی کہ سیدہ نہ روئیے، بہت جلدی ہم آپ کو اپنے پاس بلائیں گے، یہ آپ کے لیے کفن ہے۔ تیسرا کفن نکالا، مولا علی کی طرف دیکھا کہ یا علی 19 رمضان کو آپ کے سر پر ضربت ماری جائے گی، 21 رمضان کو آپ کا جنازہ اٹھے گا، یہ آپ کا کفن ہے۔ اب ایک کفن، صرف ایک کفن بچا تھا۔ نبی نے کفن نکالا، آواز دی میرے لال حسن آج ہی کی تاریخ آپ کو زہر دیا جائے گا، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آپ کا جنازہ اٹھایا جائے گا، اے میرے لال حسن یہ آپ کا کفن ہے۔ سب کو کفن مل گئے، کونے سے مولا حسین، ننے سے حسین روتے ہوئے اٹھے، نانا کے گلے میں باہیں ڈالی کا نانا، ارے سب کو کفن مل گیا، اے نانا میرا کفن کہاں ہے؟ آواز دی ارے میرے لال حسین آپ کو کیا کفن دیا جائے کہ بعد شہادت کوئی آپ کا کرتا اتارے گا، کوئی کمر کا پٹکا کھولے گا، کوئی پیروں کی نالین لے جائے گا، ارے آپ کا لقب ہوگا حسین بے وطن، حسین بے کفن۔ اچھا اللہ آوازیں بلند ہو گئی، سب کو کفن ملا، مگر مولا حسین کو جنت کا کفن ظاہر سی بات ہے کہ لوٹا نہیں جا سکتا، اتارا نہیں جا سکتا، اس لیے مولا حسین کے لیے کفن نہیں آیا۔ نوبت یہ آئی کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پر سر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، ارے حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، گر کر اٹھے، یہ 2 مصرے سمجھ گئے رونے کو بہت ہوگا، گر کر اٹھے تو زخموں سے پرچھی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے پھل گرے۔ ماشاءاللہ اب رونے پہ ہم آتا ہے، ابھی نوحہ بھی ہوگا، بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب میثم کاظمی صاحب ابھی نوحہ پیش کریں گے، مولا بلال کاظمی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ محتاج تعارف نہیں ہے، بس سن لے، مولا حسین کے گلے پر خنجر چلا، بہن در خیمہ پر دیکھ رہی ہے، او پسر سعد میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد شہادت کوئی کرتا اتار لے گیا، کوئی کمر کا پٹکا لے گیا، کوئی پاؤں کی نالین لے گیا۔ جب جناب مختار نے انتقام لیا تو ایک شخص تھا جس کا نام جمال تھا، جمال سے کہا جمال یہ بتا تو نے فرزند رسول پر کون سا ظلم کیا؟ تو جمال کہتا ہے کہ جب مولا حسین کے بدن سے لباس لوٹا جا رہا تھا، کوئی امامہ لے گیا، کوئی کرتا لے گیا، کوئی کمر کا پٹکا لے گیا، کوئی پاؤں کی نالین لے گیا۔ جمال کہتا ہے میں بھی لاش حسین کے پاس پہنچا کہ مجھے بھی لوٹنے کو کچھ مل جائے، بس آخری جملے تو کہا نہ کرتا نظر آیا، نہ کمر کا پٹکا نظر آیا، نہ پاؤں کی نالین نظر آئی۔ کہ میں نے غور سے دیکھا تو امام حسین کے خون میں ڈوبے ہوئے ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی رہ گئی تھی، اس پر شاید کسی کی نظر نہیں پڑی۔ کہ میں نے چاہا کہ مولا حسین کی انگلی سے انگوٹھی اتاروں، مگر انگلیاں اتنی زخمی تھیں کہ انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی۔ کہ میں نے خنجر نکالا اور انگوٹھی کے لیے انگلی کو کاٹنا شروع کیا۔ کہ جب میں انگلی کاٹ رہا تھا تو ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ارے جمال میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے میں نے چکیا پیس کے حسین کو پالا ہے۔ زینب فریاد کر رہی تھی پالنے والے، ارے جس کے لیے عید کے دن جنت سے کپڑے آئے اس کا لباس لوٹا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون۔ پالنے والے ہماری طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں پیغمبر اسلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس پرسے کو پہنچا
اور ہمارے عرص عزاداری کو قبول فرما، اور جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہوا ہے ابھی واجد بھائی کے ناموں کا اعلان کریں گے، ان کے لیے بھی اس مجلس کو سبب بلندی درجات قرار دے۔ صلوات پڑھ دے۔ شکریہ جناب موصوف مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب کا، پروردگار عالم ان کو صحت مند رکھے اور اسی طرح وہ رواں دوا رہیں، مجالس کو خطاب کریں۔ اب نوحہ خوانی کا سلسلہ ہے۔ پہلے ثاقب صاحب مختصراً اپنا کلام پیش کریں گے، اس کے بعد معروف نوحہ خوان ہمارے کاظمی صاحب جو ہیں، میثم صاحب، وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ان کا ساتھ دیجیے، تھوڑی دیر کے لیے، 5-7 منٹ کی بات ہے، اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ایک بہترین موقع ہے یہ۔ آئیے جناب ثاقب صاحب، ایک نعرہ سلوات۔ ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو، ظلم ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو، ظالم میرے سجاد کو زنجیر پہناتے کیوں ہو، ظالم بیمار میرے بیمار بھتیجے کی خطائیں کیا ہے، میرے بیمار بھتیجے کی خطائیں کیا ہے، غصے سے اٹھا ہے ابھی در لگاتے کیوں ہو، ظالموں لے کے بیمار کو میں جاؤں کہاں، جنگل میں لے کے بیمار کو میں جاؤں کہاں، جنگل میں آگ شبیر کے خیموں میں لگاتے کیوں ہو، ظالم چھینتے ہو تو ردا چھین لو میرے سر سے، چھینتے بسترے عابد بیمار جلاتے کیوں ہو، ظالم شہید سب ہوئے انصار و اقربا، لیکن
حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ شہید سب ہوئے انصار و اقربا لیکن میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر سپرد خاک ہوا جب رباب کا جانی، ملا نہ قبر پہ چھڑکاؤ کے لیے پانی، غریب سر کو جھکائے لحد پہ روتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ جو اقربا تھے سبھی خون میں نہائے ہوئے، حسین گنج شہیداں میں سر جھکائے ہوئے، ہر ایک شہید کا منہ آنسوؤں سے دھوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین کوئی نہ تھا جو بندھاتا میرے حسین کی آس، کمر تو توڑ چکی تھی شہادت عباس، لپٹ کے دست بریدہ سے رن میں روتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ کسی پدر کو بھی قسمت یہ دن نہ دکھلائے، جوان لال کا لاشان جب اٹھا پائے، جگر کے زخم پہ منہ رکھ کے جان کھوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ جواں پسر کے علم میں بکھر گیا تھا حسین، شہید ہوتے ہی اکبر کے مر گیا تھا حسین، زمین ہلتی رہی آسمان روتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ بلال قبر رسول انام ہلتی تھی، تڑپ تڑپ کے جو کلثوم بین کرتی تھی، شہید سب ہوئے انصار و اقربا لیکن میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید شہید سب ہوئے انصار و اقربا لیکن میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ ماتم حسین 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 السلام علیکم ورحمۃ عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس ایھا المدفون برزتوس، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفداء الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔